الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسماء مشتقات کے بارے میں ہم کچھ گزارشات کر رہے تھے۔ اسماء مشتقات کی تعداد 7 ہے۔ ان میں سے ہم نے 2 پڑھ لیے ہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول۔ آج اسم ظرف اور اسم آلہ کے بارے میں مختصراً وضاحت کر دی جائے گی۔ تیسرا ہے اسماء مشتقات میں سے تیسرا نمبر 3 ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، یعنی جس میں بھی کسی کام کی جگہ بتائی جائے کہ یہ کام فلاں جگہ پر ہوا تھا یا فلاں وقت میں ہوا تھا، جس میں بھی کسی جگہ کا معنی ہو یا کسی وقت کا معنی ہو، کیونکہ ظرف جو ہے ایک ہوتا ہے زمان جس میں وقت کا معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مکان جس میں جگہ کا معنی ہوتا ہے۔ تو انہی دونوں قسموں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعریف بھی اسی اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا۔ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، تو یہاں جگہ کا معنی ہو رہا ہے۔ دوسری مثال ہے خرجت من المنزل مطلع الشمس، میں نکلا من المنزل اپنے گھر سے، مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کے وقت۔ یہاں دونوں آ گئے، منزل اس میں مکان آ گیا کہ میں گھر سے نکلا، یہاں مکان کا معنی ہو رہا ہے، اور مطلع الشمس یہ وقت ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت میں اپنے گھر سے نکلا۔ یہ تھی اس کی تعریف۔ آگے اس کے اوزان ہیں، اس کے 2 وزن ہیں، نمبر 1 مفعل، نمبر 2 مفعیل۔ یہ ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں دونوں۔ ثلاثی مزید فی کے بارے میں آگے وضاحت ہوگی کہ یہ اسم ظرف کے 2 وزن ہیں، مفعل اور مفعیل۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم ظرف مفعل یا مفعیل کے وزن پر آتا ہے، یعنی ماضی سے حرفی سے مراد جس کی ماضی میں 3 حرف ہوں، مراد لیا جا رہا ہے ثلاثی مجرد کے ابواب، ضرب، نصر، علم، سمع، منع، حسب وغیرہ۔ یہ جو بھی ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں جن کی بھی ماضی کے اندر 3 حروف ہوتے ہیں، ان سے اسم ظرف 2 وزن پر آتا ہے، مفعل اور مفعیل کے وزن پر، مفعل یا مفعل۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مضارع معروف سے علامت مضارع کو دور کر دیا جائے، یعنی اسم ظرف بھی مضارع معروف سے بنتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگا دی جائے۔ عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دیا جائے، اگر مفتوح یا مکسور ہو تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر مضموم ہوگا عین کلمہ تو اس کو فتح دی جائے گی، اگر فتح بھی موجود ہے عین کلمے میں اور
कसरा भी मौजूद है, यानी मफ्तू है या मकसूर पहले से ही है तो उसको उसकी हालत पर ही छोड़ दिया जाएगा और उसकी आखिर में तनवीन लगा दी जाएगी। आगे मिसाल से इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे यंसुरु से मनसारुन, यंसुरु से मनसारुन कैसे बना? यंसुरु या अलामत मुजारे इसको दूर कर दिया गया, उसकी जगह मीम मफ्तू लगा दिया गया, तो ये हो गया मनसूरुन। तो अब स्वाद जो ऐन कलमा है ये मज़मूम था। कायदे के अंदर ये था कि ऐन कलमा अगर मज़मूम हो तो उसको मफ्तू कर दिया जाए। तो स्वाद जो ऐन कलमा है ये मज़मूम था, इसको मफ्तू कर दिया। और रा जो लाम कलमा है उसके आखिर में क्या कर दिया गया? तनवीन लगा दी गई। तो ये यंसुरु से मनसारुन इस्म ज़रफ़ मफ़अल के वज़न पर आ गया। यस्मउ से मस्मउन या अलामत मुज़ारे को दूर करके उसकी जगह मीम मफ्तू लगा दी। और मीम जो है ऐन कलमा ये पहले ही मफ्तू था तो उसको उसकी हालत पर छोड़ दिया गया। सिर्फ आखिर में जो लाम कलमा ऐन था उसको क्या कर दिया? उसके ऊपर तनवीन बढ़ा दी। तो यस्मउ से मस्मउन बन गया। यदरिबु से मदरिबुन। अब यहाँ ऐन कलमा मकसूर था उसको भी उसकी हालत पर छोड़ दिया गया। यदरिबु से मदरिबुन आखिर में तनवीन लगा दी गई। अब ये था इस्म ज़रफ़ बनाने का तरीक़ेकार। अब और तस्निया व जमा की सूरत में अलामत तस्निया व जमा लगा दी जाए, जैसे मनसारुन से मनसारानी और मनासिर। अब सवाल ये पैदा होता है कि तस्निया और जमा कैसे कर दिया जाएगा कि बस आखिर में अलिफ तस्निया लगा दिया जाएगा, मनसारानी बन जाएगा। और फिर ये जो उसका नून है मसलन मनासिरु, अब यहाँ अगर जमा बनाना है तो नून के बाद अलिफ बढ़ा देंगे मनसरानी। और मनासिरु मफ़ाइलु के वज़न पर ये इस्म ज़रफ़ बन जाएगा। ये अलामत जमा है। अगर ये तो था उन अबवाब से इस्म ज़रफ़ बनाने का तरीका जिनकी माज़ी से हरफ़ी है, 3 हरफ़ी है। जब माज़ी से हरफ़ी ना हो, क्या मतलब? जब सुलासी मज़ीद फ़ी हो तो इस्म ज़रफ़ उस बाब के इस्म मफ़ऊल के वज़न पर आता है। यानी इस्म मफ़ऊल और इस्म ज़रफ़ दोनों एक ही वज़न पर आते हैं सुलासी मज़ीद फ़ी वग़ैरह के अबवाब से। जैसे युक़रामु से मुक़रामुन। अब युक़रामु ये मुज़ारे मजहूल से बना है, सिर्फ आखिर में यानी अलामत मुज़ारे को दूर करके उसकी जगह मीम मज़मूम लगाया गया है और आखिर में तनवीन दी गई है। मुक़रामुन इस्म मफ़ऊल भी बनता है और इस्म ज़रफ़ भी इसी वज़न पर ही आता है, इस्म मफ़ऊल के वज़न पर ही आता है। ये था माज़ी से हरफ़ी से माज़ी से हरफ़ी जिन अबवाब में नहीं होती, यानी सुलासी मज़ीद फ़ी वग़ैरह के अबवाब से। और ये इस्म ज़रफ़ के 3 सीगे आते हैं जिनमें मुज़क्कर और मुअन्नस में कोई फ़र्क नहीं होता। यानी इस्म ज़रफ़ के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं होता, सिर्फ तस्निया और जमा का कुछ फ़र्क होता है। जैसे आगे नीचे औज़ान लिखे हैं, सुलासी मुजर्रद से मफ़अलुन या मफ़इलुन, दोनों के बनाने का तरीका आपने ऊपर पढ़ लिया। अब मफ़अलानी या मफ़इलानी, मफ़अलुन से मफ़अलानी होगा, मफ़इलुन से मफ़इलानी होगा और दोनों की जमा एक ही वज़न पर आएगी, मफ़ाइलु के वज़न पर। और सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब से इस्म ज़रफ़ के औज़ान मुक़रमुन, मुक़रमानी, मुक़रमातुन। आगे फ़ायदा है, इस्म ज़रफ़
ناقص سے، خواہ وہ لفیف ہو، یعنی اسم ظرف ناقص کے ابواب سے، ناقص یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہو، لام کلمے میں حرف علت ہو، اسے ناقص کہا جاتا ہے۔ اس سے اسم ظرف خواہ وہ لفیف ہو، ہمیشہ مفتوح العین اور ہمیشہ مفتوح العین اور مثال سے مکسور العین آتا ہے، جیسے مرما موہیب۔ اب مرما جو ہے یہ راما یا رامیم یا مادہ ہے اس کا، اور یہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اب اس سے اسم ظرف لفیف بن چکا ہے، مرما۔ اب آخر میں یا بھی ہے اور الف بھی ہے، تو یا بھی حرف علت ہے، الف بھی حرف علت ہے، دونوں حرف علت آخر میں آئے ہیں، تو یہ اس حالت میں اسم ظرف لفیف بن چکا ہے اور باب جو ہے ناقص کا ہے۔ اب اس ناقص کے ابواب سے خواہ اسم ظرف لفیف ہی کیوں نہ، اس کے اندر دو حرف علت ہی کیوں نہ آئے، وہ مفعال یعنی مفتوح العین مفعال کے وزن پر آئے گا، جیسے مرما، یہ اصل میں مرمایون تھا۔ اور مثال کی مثال ہے موہب، وہب سے ہے، یہ واو حرف علت فا کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مثال ہے، اور موہب یہ مفعول کے وزن پر، یعنی مثال سے مفعول کے وزن پر آئے گا اسم ظرف، اور ناقص سے مفعول کے وزن پر آئے گا۔ یہ تو تھا اسم ظرف کی وضاحت اور اس کے بارے میں کچھ اس کے بنانے کا طریقہ، اس کے اوزان اور اس کی تعریف وغیرہ۔ نمبر 4 ہے اسماء مشتقات میں سے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ذریعے کوئی کام کر دیا جائے۔ پنکھا ہوتا ہے، یہ ہوا دینے کا آلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی چیز آپ لے لیں جس کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہے، مثلا گاڑی ہے اس کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کئی مثلا قلم ہے، پین ہے، اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ لکھنے کا آلہ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے آلہ۔ اب آگے اس کی دو اعتبار سے تعریف کی گئی ہے۔ نمبر 1 وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز کو بتلائے جو کسی کام کرنے کا ذریعہ ہو، جیسے مثال ہے مبرادن پینسل تراش، یعنی جس سے پینسل تراشی جاتی ہے اسے مبرادن کہا جاتا ہے عربی میں، اور پینسل تراشنے کا آلہ، اس کے ذریعے پینسل تراشی جاتی ہے تو یہ کسی بھی کام کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسطرۃ پیمانہ، مفتاح چابی، تالا کھولنے کا آلہ، پیمانے کا آلہ، یہ سارا آلے ہیں، یہ سارے آلے ہیں، آلوں کی مثال ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ دوسری اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ اسم جو کسی آلے پر دلالت کرنے کے لیے فعل سے مشتق ہوتا فعل سے مشتق ہے اور دلالت کرتا ہے کسی آلے پر، یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، یہ اسم اعلیٰ، یہ آپ یاد رکھیں کہ اسم اعلیٰ صرف ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے۔ تو یہ تھی اسم اعلیٰ کی تعریف۔ اب آگے اس کے اوزان ہیں، اس کے 3 وزن ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال، یہ 3 وزن آتے ہیں۔ آخر میں یعنی تا بڑھا دی جاتی ہے، مفعل مفعلۃ بن جاتا ہے، اور عین کلمے کے بعد آخر میں الف بڑھا دیا جاتا ہے، مفعال بن جاتا ہے۔ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے، یہ صرف ماضی سے حرفی سے مفعل مفعلۃ اور مفعال کے وزن پر آتا ہے۔ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مضارع معروف سے علامت مضارع دور کر دی جائے گی، علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مکسور لگا دی جائے، عین کلمہ اگر مفتوح نہ ہو تو اس کو مفتوح کر دیا جائے، اور آخری حرف پر تنوین لگا دی جائے۔ آگے مثال سے بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، جیسے یضرب سے مضرب، یضرب سے
مضربن کیسے بنا کہ یضرب سے یا علامت مضارع دور کر کے اسی میم مکسور لگا دیا گیا، اور را جو عین کلمہ ہے یہ مکسور تھا تو اس کو کیا کر دیا گیا، مفتوح بنا دیا گیا، کیونکہ اس میں اعلیٰ کے اندر عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے یضرب سے مضربن، یسمع سے مسمعن، یا علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مکسور لگا دی گئی، اور میم جو عین کلمہ ہے یہ پہلے ہی مفتوح تھا، اس لیے اس کو اس کی حالت پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ اور تثنیہ جمع کی صورت میں علامت تثنیہ جمع لگا دی جائے، جیسے مضربانی اور مضارب، مضربانی اور مضارب، یہ علامت تثنیہ جمع لگا کر اس طرح تثنیہ جمع بنا دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات اس کے بنانے کے اندر موجود ہے کہ اگر اس پر تا بڑھا دی جائے تو مفعلۃ ہو جاتا ہے، جس میں مضربۃ۔ نمبر 3، علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگا دیں، عین کلمے کے بعد الف زیادہ کر دیں اور آخری حرف میں تنوین لگا دیں، جیسے یضرب سے مضراب، یعنی جو پہلے والا طریقہ تھا وہ مفعل کا تھا کہ صرف علامت مضارع دور کر کے میم مکسور اور عین کلمے کو مفتوح کر دی مفعل بن جائے گا۔ دوسرا کہ آخر میں صرف تا لگا دی جائے گی، مفعلۃ بن جائے گا۔ تیسرا وزن کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مکسور لگا کر، اور یہ جو عین کلمہ ہے عین کلمے کے بعد الف زیادہ کر دیں تو یہ مضراب، یضرب سے مضراب بن جائے گا۔ یہ تھے 3 وزن اس میں اعلیٰ کے اور تینوں کے بنانے کا طریقہ کار۔ اب اس میں اعلیٰ کے سیغے، اس میں اعلیٰ کے 3 سیغے آتے ہیں، ان میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح اسم ظرف کے اندر مذکر و مؤنث کا کوئی فرق نہیں تھا، اسی طرح اس میں اعلیٰ کے اندر بھی اسم مذکر و مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف تثنیہ و جمع بن سکتا ہے، جیسے مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعالان، مفاعیل۔ آگے گردان اسم اعلیٰ، مبرد، مبردان، مبارد، مسطرۃ، مسطرتان، مساطر، مفتاح، مفتاحان، مفاتیح۔ یہ سارے اس کی مثالیں ہیں۔ فائدہ: جب غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ کے معنی ادا کرنے ہوں، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اسم اعلیٰ جو ہے یہ صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے آتا ہے، یہ صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے آتا ہے۔ اگر غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید فی اور رباعی وغیرہ کے ابواب سے اگر آپ نے اسم اعلیٰ کے معنی ادا کرنے ہوں، آپ نے اسم اعلیٰ کے معنی ادا کرنے ہوں، اسم اعلیٰ بنانا ہو، تو اس کا بنانے کا طریقہ کار یہ کہ اس باب کے مصدر کے شروع میں صرف لفظ ما بھی لگائیں، ما بھی لگائیں، جیسے ما بھی الاجتناب، بچنے کا آلہ۔ اجتناب یجتنب سے اجتناب یہ مصدر تھا، اس کے شروع میں لفظ ما بھی لگایا تو اس میں اعلیٰ کا معنی ادا ہو گیا، ما بھی الاجتناب۔ تو یہ آج ہم نے اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کی وضاحت کی ہے۔ اسماء مشتقات میں سے اب تک ہم نے 4 پڑھے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف اور اسم اعلیٰ۔ تو آگے انشاءاللہ العظیم اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ وغیرہ کی بحث انشاءاللہ العظیم کریں گے۔ فی الحال اسم ظرف اور اسم اعلیٰ پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔